بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ زہرا وائس میں خوش آمدید۔ یہودیوں کی شرارت اور جنگ خندق۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی کثرت تھی، ان کے کئی قبیلے آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس بات پر صلح کی تھی کہ ہمارے ہر حال میں شریک رہنا، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن جس میں ایمان نہیں اس کو اپنی بات کا پاس کہاں۔ وہ صلح اور معاہدے کے باوجود اندر ہی اندر اسلام کی جڑ کاٹتے رہے اور قریش مکہ سے ساز باز کرتے رہے، اور مزہ یہ کہ چپکے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی فکر میں تدبیریں کرتے رہے۔ جب ان کی طرف سے متعدد بد عہدیاں ثابت ہوئیں اور دشمنی کی آگ جو ان کے دلوں میں زمانے سے سلگ رہی تھی بھڑک اٹھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تنبیہ ضروری سمجھی، جس کی بھنک پا کر یہ یہودی کچھ روز تک قلعے میں بند رہے، پھر مدینہ طیبہ چھوڑ کر شام خیبر کی طرف چل دیے۔ اسی سال صفر کے مہینے میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نجد کی طرف تبلیغ کے لیے روانہ ہوئی۔ راہ میں چند قبیلوں نے مل کر ان کو گھیر لیا اور جنگ شروع کر دی، جس میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ قریش مکہ اور ان یہودیوں کی سازش سے متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ جنگ خندق۔ مدینہ طیبہ کے یہودی بنو نذیر مدینے سے نکل تو گئے، لیکن اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے، اور باز کیسے آتے؟ دل میں تو بغض و عناد کی آگ بھڑک رہی تھی، منہ سے دھواں اٹھ رہا تھا، خاموش کیسے بیٹھتے؟ خیبر پہنچ کر اپنی کوششوں اور سازشوں سے سارے عرب میں فساد کی آگ لگا دی۔ مکے جا کر قریش کو تیار کیا، ادھر بنی غطفان کو آدھی پیداوار کا لالچ دے کر آمادہ کیا، تو ادھر دوسرے قبیلوں کو جا کر ابھارا۔ اس طرح سب ملا کر 24,000 کا لشکر مدینہ طیبہ روانہ ہوا۔ کافر چاہتے تھے کہ پوری قوت کے ساتھ حملہ کر کے اسلام کے نور کو بجھا دیں، مگر وہ کیسے بجھاتے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو پورا کرنے والا تھا۔ وہ لاکھ تدبیریں کرتے، ایڑی چوٹی کا زور لگا ڈالتے، اور ایک عرب کیا ساری دنیا کی قوت جمع کرتے، تب بھی یہ نور بجھنے والا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے مشورہ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھودی جائے تاکہ مدینہ محفوظ رہے۔ یہ رائے سب کو پسند آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3,000 مسلمانوں کو لے کر مدینہ طیبہ کے باہر تشریف لائے اور خندق کی کھدائی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول اور اللہ کے جانثار وفادار بندے مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ کئی دن کا فاقہ، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، اسی حالت میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودتے، پھر پیٹوں پر لاد کر دوسری طرف پھینکتے ہیں۔ نہ کمزوری محسوس ہوتی ہے نہ تھکان، ہاتھ کام میں لگے ہیں اور زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ اللہ! اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ 20 دن میں یہ کام پورا ہوا اور دشمن بھی اس عرصے میں سر پر پہنچ گئے۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ مدینے کے اندر ہمارا داخلہ نہیں ہو سکتا، حد بندی ہو چکی ہے، تو پھر مدینہ طیبہ کے گرد اپنا پڑاؤ ڈالا۔ دشمنوں کی فوجیں کثیر دیکھ کر منافقوں کے ہوش کھو گئے، وہ جھوٹے سچے بہانے کر کے چلتے بنے۔ ادھر بنو قریظہ کا قبیلہ جو ابھی تک مدینہ طیبہ میں آباد تھا، مسلمانوں سے ملا جلا اور اپنے عہد پر قائم تھا، لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر آ گیا اور ایک دم عہد توڑ کر دشمنوں سے مل گیا۔ اب مسلمانوں کو اندر باہر دونوں دشمنوں سے مقابلہ کرنا۔ کفار مدینہ طیبہ کو گھیرے پڑے تھے، شہر پر حملہ کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا تھا، ہر طرف ہاتھ پاؤں مارے تھے مگر بے سود۔ اتفاق سے ایک طرف خندق کی چوڑائی کم تھی، بس اسی طرف سے ایک بڑا بہادر گھوڑا دوڑا کر اس پار آ گیا۔ ادھر سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپکے اور ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اس زور سے اسلامی لشکر نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ سارا شہر گونج اٹھا۔ یہ دن بڑا سخت تھا، دونوں طرف سے برابر حملے ہو رہے تھے،
دشمن ہر طرف سے تیر اور پتھر کی بارش کر رہے تھے۔ ادھر بنو قریظہ کو شرارت سوجی۔ ان کے پاس ایک قلعہ تھا جس میں مسلمان عورتیں محفوظ تھیں۔ بس انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمان تو لڑائی میں مشغول ہیں، لاؤ قلعے پر اپنا قبضہ کر لیں۔ یہ ارادہ کر کے جیسے ہی ایک یہودی قلعے کے پھاٹک پر پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آگے بڑھ کر اس کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر بنو قریظہ سمجھے کہ قلعے میں کچھ مسلمان ہیں، اس لیے آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس محاصرے میں جتنے دن بڑھتے جاتے تھے، دشمنوں میں ایک دوسرے کی طرف سے پھوٹ پڑتی جاتی تھی۔ اللہ کا کرنا ایک بات یہ ہوئی کہ اس عرصے میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ کافروں پر اپنا اسلام ظاہر نہ کیا، بلکہ ان میں گھس کر محبت جتا کر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے پھوٹ ڈال دی۔ ادھر کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایسی سخت آندھی آئی کہ ان کے ڈیرے خیمے سب اکھڑ گئے۔ ادھر بنو قریظہ ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے گئے۔ بنو غطفان الگ کھڑے ہو گئے۔ اب قریش بیچارے اکیلے کیا کرتے؟ لاچار وہ بھی محاصرہ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور میدان اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود، لاکھوں کروڑوں سلام۔